مصیبت آ گئی، لے کر رونا دھونا شروع ہو گیا اپنا۔ کلام خدا کے اندر لکھیا ہے، یہ پیلے نو تھلے کر دیو تھوڑے، ہاللویا نو بھاویں بند ہی کر دیو ہن، ہاللویا ہاللویا۔ کلام خدا کے اندر لکھیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں تو آپ کے اندر پاک روح بھی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر احساسات نہیں تو آپ کے اندر ہولی اسپرٹ بھی نہیں ہے، آپ کے اندر اگر کسی کی عزت بے عزتی کا لیول ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر ہولی گوسٹ نہیں ہے۔ لکھا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں۔ خدا کا کلام ہمیں مصیبتوں میں بھی فخر کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ اسرائیلی جب مصر میں سے نکلے، ان کے راستوں میں بہت سی مصیبتیں، بہت سی پرابلمز، بہت سی عجائب تھے، لیکن جب وہ ورگلائے جاتے، جب وہ گمراہ ہو جاتے، جب وہ بڑبڑانے لگتے تو وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبت میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ موسیٰ بھی مرد خدا تھا، انہی مصیبتوں میں وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن اس میں امید تھی، اس میں پختگی تھی، اور وہ خداوند میں قائم طریقے سے کھڑا رہا۔ وہ خداوند میں کھڑا تھا، کیسے؟ پختگی کے ساتھ۔ حالات اسے گرا نہیں پا رہے تھے، وقت اسے ہرا نہیں پا رہا تھا۔ ایک طرف بحر کلزم ہے اور دوسری طرف فرعون کی فوجیں ہیں، اور موسیٰ بحر کلزم کے کنارے پر کھڑا ہے اور خدا سے مدد مانگتا ہے۔ بحر کلزم، ایک طرف بحر کلزم ہو اور ایک طرف جان کی ہلاکت کے لیے فوجیں آئی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ میرا ماننا یہ کہ اگر آپ موسیٰ کی جگہ ہوتے آپ رونے لگتے، آپ چھپنے لگتے، آپ چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتے۔ اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جب ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم چھپتے پھرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں، ہم غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی مصیبت کے دن یہوہ خدا کو پکارو تو کلام خدا میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں تجھ سے دستبردار نہ ہوگا بلکہ میں تیری دعاؤں کا تجھے جواب دوں گا، میں تیری دعاؤں کا تجھے۔ تم میں سے اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے جی؟ کی کرے جی؟ ایک خط کھولے میرے نال بائبل دے اندروں، یعقوب دا عام خط کھول کے 5 باب دی 13 آیت میں جدو سی پڑھ دے لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خدا کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے 22 بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، ان کے بھی۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے جی؟ دعا کرے۔ اور رومیو 5 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایوب صابر کی زندگی میں مصیبت نہ آتی، اس کے نام کے ساتھ صابر کا اضافہ ہی نہ ہوتا۔ صابر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے والا، اور ایوب صابر سے بڑا صابر کوئی زمین پر نہیں ہوا۔ جب وہ مصیبت میں پڑا، بائبل کو جب میں پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا اس کا مال مویشی مر گیا،
اور مشرق کا امیر ترین آدمی ہے. اہل مشرق اشیا کا کہہ لو، اب اشیا کا ٹاپ کا بزنس مین اور سب سے بڑا رئیس آدمی ایوب تھا جب اس پر مصیبت آئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم چوری کر کر کے، تیل چوری کر کر کے ایک موٹر سائیکل خرید لینے 70، اور پھر ہر رشتہ دار کو کہنے خدا نے سانو دیتی ہے. کس نے دی ہے جی؟ اور کر کیا رہے ہیں؟ چوری. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال دبا لیتے ہیں، اور جب ہم مال دبا کر پھر اسی مال میں سے شکر گزاری کے دیگے بناتے ہیں. آنا جی شکر گزاری ہے پاری صاحب، خدا دا بڑا شکر ہے، خدا دا بڑا. اور بائبل بتاتی ہے، ایوب صابر کو پڑھو، اس کا سب کچھ غرق ہو گیا، دولت ہوا کی اڑان ہے. بائبل میں لکھا ہے، نہ راست آدمی کی دولت عمر بھر اس کے ہاتھ میں نہ رہے گی. جس نے جھوٹ سے دولت اکٹھی کی اس کی آدھی عمر میں اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. یہ بائبل کا قانون ہے. اور لکھا ہے، نہ راست آدمی گناہ کر کے اگر دولت کو جمع بھی کر لے تو اس کی آدھی عمر میں وہ دولت اڑ جائے گی، لیکن جو میرے نام پر توکل کرے وہ اپنی جان کو پالے گا. اگر آپ کے پاس دولت کی اتنی کثرت ہو کہ آپ مشرق سے مغرب تک مالک ہوں اور آپ اپنی جان کو کھو دیں تو آپ کو کیا حاصل؟ لکھا ہے، پس صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. مصیبت ہمیں کچھ سکھاتی ہے، مصیبت ہمیں خدا کی قربت میں لے آتی ہے، مصیبت ہماری زندگی سے گناہ کو دور کرتی ہے، مصیبت ہماری زندگی میں اٹھنے والے طوفانوں کو روک دیتی. کیسے؟ ایک آدمی گناہ میں الجھا ہوا ہے، اس کے پاس دولت کی کثرت ہے، اس کے گھر میں خوشحالی ہے، اس کے گھر میں مال ہے، کھانے کے لیے اناج ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا، لیکن جو ہی اس کی زندگی میں مصیبت آئے گی وہ اپنے گناہوں سے بھی رکے گا اور خدا کا طالب ہوگا. اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ خدا کے در پہ جائے گا، خدا کے آگے گھٹنے بھی ٹیکے گا، خدا کے آگے سجدے کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ مصیبتیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں صبر کو پیدا کرتی ہیں. لیکن ہم صبر اتنی دیر کرتے ہیں جب تک ہم دعا روزے میں. ساڑھے مسیحا نے سال دے 40 دن مننے ہوئے نے. 40 دن کوئی شراب نہیں پینی، 40 دن آپ راشن ونڈنا ہے، 40 دن آپ روزے رکھنے نے. 365 دن نے سال دے اندر. کیا 40 دنوں میں آپ اپنے سال کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں؟ کلام خدا ہر روز کے لیے کہتا ہے، روز کی روٹی مانگتے ہو تو روز اپنے گناہ کا اقرار کرو، اپنے بدن کو باز آنے کے لیے کہو، اپنی روح کو بیزار رہنے کے لیے کہو، اور مصیبتوں میں ڈگمگائے نہیں، مصیبتوں میں ہلے نہیں. مصیبت آپ کی زندگی میں صبر پیدا کرتی ہے، اور جب صبر خدا جس کا صبر آسمان پر اتنا زیادہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو دیکھتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو ہلاک نہیں کرتا، وہ کتنا بڑا صابر خدا ہے. وہ صبر کرتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں توبہ کی نوبت آئے، توبہ کی توفیق آئے، میری اور آپ کی زندگی میں توبہ جیسی توفیق آ جائے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں فضل دیتا ہے، لیکن اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں تو جہنم کی آگ آپ کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے. ڈونٹ بی وری. آپ کو جب اس آگ میں ڈالا جائے گا تو آپ کو ہر روز موت کا مزہ آئے گا. آدمی ایک بار نہیں مرتا. جب میں نے مکاشفہ کی کتاب کو پڑھا لیکن ہر روز روح اور بدن سمیت جیسے ہم ابھی کھڑے آگ میں ڈالا جائے گا
وہ سلگے گا, مر جائے گا, پھر اسے وجود دیا جائے گا, پھر سے اسے آگ میں ڈالا جائے گا, اور یہ پروسیجر جاری رہے گا. کیسی وہ اذیت ہوگی, کیسی وہ اذیت ہوگی, جس میں اگر کسی آدمی کے ہاتھ پر ایک گرم تیل کی بوند گر جائے وہ تڑپ اٹھتا ہے. جو بیٹیاں کچن میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ سلگنا کسے کہتے ہیں. اس شدت کی گرمی میں کچن میں کام کرنا ہی بڑی بہادری ہے. ہاں, وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہیٹ ہے, ہیٹ وے ہے, اور وہاں پر اکثر کا لوگ بڑے بڑے 30 مارکاں اس موسم میں کچن کا رخ نہیں کرتے. آپ ایک ایسی جگہ پر جہاں سے آپ کو اناج ملتا ہے, اگر آپ وہاں پر جانے سے ہچکچاتے ہیں اس گرمی کی وجہ سے, تو آپ ایک بات کا اندازہ کریں کہ دوزخ کی آگ کا نظارہ کیا ہوگا اور اس کی شدت کیا ہوگی. وہاں پر مرنا, وہاں پر عذاب پانا بہت بڑی اذیت کی بات ہے. اور میں خداوند کی حضوری میں دعا گو کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر ایک آدمی دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور خداوند میں اس کی جنت میں داخل ہو. ہاللیلویا. لیکن مصیبت میں خدا کا انکار نہ کرو. ہم مصیبتوں میں خدا کا انکار کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے اسرائیلیوں نے کیا. جب ان کو کھانے کے لیے اناج نہ ملا اور پینے کے لیے پانی نہ ملا تو وہ موسیٰ سے کہتے خدا نہیں ہے, اور وہ مارے گئے. آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ہمیں کام نہیں ملتا, ہمارا کاروبار لوس ہو جاتا ہے, اور ہم ڈھیٹ ہو کر کہہ دیتے ہیں میں نہیں مانتا جی خدا نو. بھاری صاحب تسی کہندے ہو دعا کرو, تسی کہندے ہو روزے رکھو, اور میں تے ٹھیک نہیں ہوندا, میں تے شفا پاندا نہیں, میں ہن تھک گیا, مینوں انج لگدا خدا ہے ہی نہیں. جب آپ ایسی بات کرتے ہو تو خدا ضامن اور گواہ ہے, کیونکہ جب میں آپ کے پاس بیٹھ کر یہ بات کو سنتا ہوں تو بائبل میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں وہاں پر موجود ہوں, اور خدا آپ کی سن لیتا ہے. پھر آپ کے ایک دن کی درد جو ہوتی ہے وہ 1 سال میں ڈیوائڈ آگے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. اسرائیلیوں کے 1 دن کے پیچھے 1 سال تھا, آپ کے 1 دن کے پیچھے آزمائش کے 1 سال ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ ہماری اپنی زبان کی وجہ سے. اگر یہی مصیبت جو ہم برداشت کر رہے ہیں, خدا کا انکار کرنے کے بعد بھی تو برداشت کرنی ہے. خدا میں صبر کر کے اس مصیبت کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں. جب آپ صبر کریں گے تو آپ کے اندر پختگی پیدا ہوگی. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں تیرے دل کی بنجر زمین پر اپنے کلام کے پھل اگا دوں گا. جب آپ میں پختگی ہوگی اس کے کلام کے بیج کو پکڑنے کے لیے, تو جب اس کا بیج آپ کے اندر آئے گا, یعنی اس کا کلام جب آپ میں نازل ہوگا, تو آپ اس کے کلام کے بیج کو اپنی زندگی میں لا کر پھلدار درخت بن جاؤ گے پھر سے. لیکن اگر آپ میں بانجھ پن ہوا, آپ کے دل کی زمین بنجر ہوئی, تو آپ مصیبت کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. پھر آپ میں پختگی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن پختہ ہونے کے بعد روح القدس آپ میں اترتا ہے. خدا آپ کے بدن کو توڑ مروڑ کر, ڈیمولش کر کے, آپ کی ہیبٹس کو ڈیمولش کر کے, آپ کی عادتوں کو چینج کر کے, پھر آپ کا پاک روح, اپنا پاک روح آپ میں اتارتا ہے. اس بات کو غور سے سننا. ایک آدمی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے, ایک آدمی میں گناہ کرنے کی عادت ہے, ایک آدمی میں گالیاں دینے کی عادت ہے, ایک آدمی میں شراب پینے کی عادت ہے, ایک آدمی میں چرس پینے کی عادت ہے. بہت سی عادات, بہت سے گناہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن خدا جب آپ کی زندگی کو بدلتا ہے, وہ آپ کو ٹیسٹنگ پیریڈ میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اپنے گناہوں سے باز آؤ. آپ اپنے گناہوں سے باز آؤ.
کچھ تو ایسے ہیں کہ جب وہ ٹیسٹنگ پیریڈ میں پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیتے ہیں، وہ اس مصیبت سے صبر نہیں حاصل کرتے، وہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر مرنا آسان سمجھتے ہیں، اور پھر یہاں پر آوارہ روحوں میں شامل ہو کر کبھی کسی کے بدن میں گھستے ہیں، کبھی کسی کے بدن میں گھستے ہیں اور اذیت دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کنہیں؟ عام انسانوں۔ اگر وہ صبر کرتا، خدا کے معجزے کا منتظر رہتا، تو خدا اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیتا۔ آج آپ کے بدن کے اندر آپ کے روح میں چینجز اگر آ رہے ہیں، آپ جان لو کہ خدا آپ کو اپنے طریقے سے اب ڈھال رہا ہے۔ پاسٹر سلیمان صاحب کی لائف میں بڑی ساری پرابلمز رہی، ایسے طوفان اٹھے کہ وہ آدمی، مان لو اگر اس کی جگہ پر کوئی اور آدمی ہوتا، فائی مائیکل سوسائڈ کرنے کے لیے کال کر رہا تھا مجھے، اور سیم سیچویشن بھائی سلیمان کی تھی اور یہ گھٹنوں کے بل تھا، اور وہ سوسائڈ سے پہلے مجھے کال کرتا ہے اور کہتا ہے جی میرے لیے دعا کرو کہ خدا میرے لیے چنگا مقام رکھے۔ میں نے اس کے لیے پریئر کی اور اسے بتایا کہ تو سوسائڈ کرنے والا ہے، رویا، کہتا میں کیا کروں، 40 لاکھ قرض ہے میرے پر، اور بعد میں پتا چلا وہ بڑھ کر 80 لاکھ ہو گیا۔ ایک کروڑ پتی آدمی تھا، کروڑوں میں نقصان ہوا، گرا، مصیبتیں آئی اس کی زندگی میں، مر جانا چاہتا تھا، ہلاک ہونا چاہتا تھا، مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر رہا۔ اسے بوسٹ دیا، اسے کلام دیا، اسے سکھایا، یہاں پر بلایا، اسے بتایا کہ خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ میں نے بڑے ایمان کے ساتھ اسے 1 سال لے لیا، میں نے کہا 2024 خدا آپ کو بحال کرے گا۔ اب میں نہیں جانتا تھا کہ خدا اسے کیسے بحال کرنے والا ہے، لیکن میں ایمان کے ساتھ اس کی زندگی کو بچانے کے لیے اسے یہ بات کہہ بیٹھا۔ میں نے کہا خدا آپ کو 2024 میں جو آپ کا گیا ہے وہ آپ کو واپس دے گا۔ میں نے یہ بات ایمان کے ساتھ اس کے سامنے کہہ دی، اور وہ بندہ اگلے ہی ہفتے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا پھر دعا کرو، آج سے میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں، دعا کرو 2024 میں میری زندگی میں یہ معجزہ مانگتا ہوں۔ اور وہ بندہ اپنے سر میں ہیلمٹ ڈال کر ساری اپنی آبادی میں گھومتا تھا، اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، وہ رات میں نکلتا تھا، دن میں نہیں، اسے کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی، رات میں۔ اور وہی آدمی جب خدا نے اس کی زندگی میں صبر کو قائم کیا، جب اسے صبر آیا، جب وہ خداوند میں آیا، جب وہ بائبل کو پڑھنا شروع ہوا، جب اس نے خداوند میں دل لگایا، وہی آدمی فروخ آباد میں ایک ایونجلزم کرنے لگا۔ اس کو ایک شخص ملا جس نے اس سے کہا بھائی ڈونٹ بی وری، پہلے اپنا قرض اتار، کتنا 80 لاکھ روپیہ اتار، میری منسٹری کو چلا، ملکہ زیادہ منسٹری، کہاں سے؟ امریکہ سے، آسٹریلیا سے، ملکہ زیادہ منسٹری، آسٹریلین منسٹری سے اس کو پرپوزل ملا اور اس نے ایکسپٹ کیا۔ منسٹری نے 80 لاکھ روپے اس کو دیا اس کا قرض اتارنے کے لیے، اور وہ ہزاروں میں وہاں پر لوٹنے لگا، کھائی جا رہا ہے۔ اب مصیبت تو اس کی چلی گئی، لیکن اس کے اندر لالچ کام کرنے لگا، پھر کون سنتا ہے وہ۔ اب میں ایسا نہیں ہوں کہ میرا شاگرد ہے تو میں کہوں ابے میر ہے گا کوئی گل نہیں 2 لاکھ مینوں ملے گا، مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں۔ وہ ایک دن دے وچ ایک ٹائم اس کی ٹیم کہتی ہے ایک دن میں 1 بکرا کھا لیتا ہے۔ کیسے؟ بائبل بتاتی مصیبتیں صبر پیدا کرتے ہیں، اس کے صبر میں اس کو معجزہ ملا، لیکن اب اسے خداوند میں پختگی میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ گرا۔ کیسے وہ گر گیا؟ اس کی زندگی میں لالچ آیا۔ ایک دن مجھے کال کی پاری صاحب رات کو 2 بجے، اب خود وہ آدمی 500,000 لوگوں کی میٹنگ کرواتا ہے، ماہانہ میٹنگ میں 500,000 بندہ، اور مجھے کہتا ہے
उस्ताद जी मेरी बीवी भी डर रही है, मेरा बेटा भी डर रहा है, मेरी बेटी भी डर रही है, मैनू भी डर लग रहा है। मैं क्या जी पारी साहब की हो गया? कहना जी एक औरत ने दुआ की थी, ले हैंड प्रेयर, दुआ कर रहे साथ हाजरी पै गई। मैं क्या जी उस्तादा ने हाथ रखा है, कोई गल नहीं, उस्तादा ने साडे ते हाथ रखे और असी भी कढ़ सकते हैं। आंदा जी मैं हाथ रख के दुआ कर छड़िए। मैं क्या फिर उस्तादा वर्गा भी होना? हाँ, मैं क्या माल खाएगा तो फिर ऐसा होएगा, माल नहीं खाना। 3 माह मुझे कॉल नहीं की उस बंदे ने। मैंने कहा पैसा खुदा का, पैसा खुदा के कामों में लगा। 3 माह कॉल नहीं की, पुख्तगी नहीं आई, उसमें पुख्तगी नहीं आई। पैसा आ जाने से आपकी मुसीबतें कम हो सकती हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप में पुख्तगी नहीं आती तो आपके अंदर रूहुल कुद्स काम नहीं करेगा। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का तजुर्बा आपको बताया है। मेरा शागिर्द है और वो फरुखाबाद में उसे टॉप का पास्टर करार दिया गया कि ये सबसे बड़ी मीटिंग करने वाला पास्टर ये है। और 2024 में मैंने उसके लिए ये प्रेडिक्शन दी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू वो वाहिद बंदा होगा जो फरुखाबाद में सबसे बड़ी मीटिंग करेगा। अब मुझे ये थोड़ी ना पता था कि वो पैसे भी खाएगा। जो मैंने कहा उसकी जिंदगी में हुआ, लेकिन अब वो क्या करता है, ये उसको जवाब देना खुदा को। अब उसको जवाब देना खुदा को। मैंने से कहा फहीम, खुदा जानता है, खुदा गवाह तेरी मेरे बीच में, अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना तो लाहौर के अंदर एक रिवाइवल ले आता मैं। कहता जो सी भी फरुखाबाद से शुरू किया है। मैंने कहा खुदा तुझे बढ़ाए। आप में पुख्तगी तब आती है जब आप में लालच नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आप खुदा के हुजूर में काम करो और आपको हदिया मिले तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकते हो, खुदा कभी मना नहीं करता। लेकिन अगर आप लाखों का हेर फेर करो बिला वजह तो खुदा को ये बातें पसंद, फिर आप लोगों से झूठ बोलो, खुदा को ये भी पसंद नहीं है। यहां पर लिखा मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है। और ये वो आदमी है जिसकी जिंदगी में कभी सुकून ना था और ये बहाल हो गया। उसको पैगाम दिया गया, उसको कलाम सुनाया गया, उसको टीचिंग दी गई, उसको बताया गया कि खुदा बड़ा है, खुदा रहीम है, खुदा गयूर है, वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। तू 80 लाख के लिए रोता है, तो 45 लाख के लिए रोता है, तो 1 करोड़ के लिए रोता है, खुदा तुझे बथेरे करोड़ देगा। ईमान रखा, पा लिया उसने। आप ईमान रखो, आपकी मुसीबत बड़ी नहीं है, आप फहीम से ज्यादा परेशान नहीं हो। आप पर 5 लाख कर्ज होगा, 10 लाख कर्ज होगा, अगर आप ईमान रखते हैं 2025 आपकी गवाही का साल होगा। अगर आप ईमान रखते हो खुदा मन में तो हालेलुया। लिखा और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती। जब यहां पर आप पुख्ता होते हैं तो फिर आपके अंदर उम्मीद पैदा होती, हौसला होता है। एक बीमार आदमी पर हाथ रखने से पहले हम घबराते नहीं, हम में पुख्तगी है, हम में भरोसा है कि खुदा हमारी प्रेयर का जवाब देगा और ये बीमार चंगा होगा। और ये पुख्तगी हम में आती कैसे? क्यों? क्योंकि हम खुदावंद में जुड़ते हैं और खुदावंद इस बात के लिए हमें उबारता है। वगरना लोग एक टाइम में बैड स्पिरिट निकालने के हजारों रुपए मांगते हैं। 25,000 दे दो, छोटा मेमना लेकर आओ, काला मुर्गा लेकर आओ। ये सिर मांगता है। कोटली घासी में एक बेटी में 18 साल से बुरी रूहें थी, महमूद बूटी से। वो बच्ची इतनी अजियत में, परेशानी में, और उसको एक बंदे ने कहा कि इसके अंदर जो रूह है वो सिर मांग दी है। पास ही मेरा कजन बैठा हुआ था, वो जरा शरारती टाइप आदमी है। वो उसके शोहर को कहता, वो रो रहा था, उसके शोहर को कहता ते भाई हो तो फिर जाके कान का सिर उन्होंने दे दे, सिर ही चाहिए ना।
कहना मेरे को बकरा देने लिए पैसे नहीं है, तुसी कुछ कर सकते हो तो करो। देखो बात सुनो, खुदा की बख्शिश कभी पैसों में नहीं मिलती, खुदा का मौजज़ा कभी पैसों में नहीं मिलता। अगर खुदा आपसे पैसे लेना शुरू करे तो वेंटिलेशन के लिए आपको हजारों रुपया देना पड़े, आपको सांस ही ना आए। खुदा आपको खाने के लिए आपको जिंदगी देता है, आपको खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाए तो डॉक्टर आपसे हजारों रुपया ले लेते हैं। लेकिन यह खुदा की बख्शिश है कि वो आप में उसको फ्री में चलाता है। खुदा कभी भी आप में, आपकी जिंदगी में मौजज़ा करने से पहले पैसे नहीं लेता। नबियों ने जितने मौजज़े किए, क्या लोगों से हजारों लिए? कभी किसी नबी की यह तालीम नहीं है। 1,44,000 पैगंबर इस जमीन पर, कभी किसी की जिंदगी में ये बात नहीं थी कि भाई 30,000 रख, 20,000 रख, 25,000 रख, 21.5 रुपये रख, 2100 रख, 1200, 1250, 1150। जिन्ना जिन्ने जोगा उन्हें मंग लेंदा है, जिन्ना जिन्ने जोगा उन्हें ही मंग लेंदा है। पर अजकल क्रिश्चन जिहड़े लोग ने ना, क्रिश्चन विच साडी बरादरी दे विच क्रिश्चन हैगे ने, क्रिश्चन टन 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 वाले, और वो मसीही नहीं। बाबा फरियाद मसीह, भाई अगर आप मसीही हो तो फिर मर्दे खुदा लिखा जाता है साथ, बाबा जी नहीं। क्योंकि पीरी मुरीदी बाइबल में सबसे पहला पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू होता है। पीर कहते हैं उस्ताद को और मुरीद कहते हैं शागिर्द को। और लोग कहते हैं मुरीद हो गए हैं किसके? फला बंदे के। अब मरीद क्या हो जी? हम उनसे दुआ करवाते हैं, हम उनसे दम करवाते हैं। आप फिर मरीद नहीं हो, आप क्या हो? आप क्या हो? आप आम आदमी जो दम करवाने जाता है या दुआ करवाने जाता है और वापस आ जाता है। मुरीद वो है जो उसके पांव में बैठा हुआ और उससे सीख रहा है, और उसे शागिर्द कहते हैं। पीर और मुरीद, पीरी मुरीदी वे उस्तादी शागिर्दी है, इसके मानी है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं जाकर नेट पर सर्च कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। और बाइबल में लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। हम रंग, नस्ल, जात पात और कम्युनिटी को देखे बगैर खुदा का काम करते हैं। हम ये नहीं कहते आप दूसरे दिन से बाद में आना, पहले हमारे। खुदा ने हम में ये बात नहीं डाली, क्योंकि बाइबल में सफा नंबर 1 से लेकर अख्तामिया तक आप पढ़कर देख लेना, कभी खुदा ने दीन को प्रमोट नहीं किया। बाइबल में कहीं पे दीन नहीं, इंसानियत और खुदा, खुदा और इंसान, खुदा और इंसान, खुदा और इंसान, खुदा और इंसान आपको दिखाई देंगे। ये मेरी और आपकी कोशिश है, हम अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, जो अपने आप को छोटा करे वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन छोटा वही करता है जिसमें सब्र, जिसमें पुख्तगी है। अगर जिसमें सब्र नहीं, वो अपने आप को बड़ा बताना चाहता है। हम अपने उस्ताद से आगे हैं। बाइबल कहती है, ये बाइबल का कानून है, सुनो, लिखा है शागिर्द उस्ताद से बढ़कर नहीं, लाजम है कि शागिर्द उस्ताद जैसा हो। यह बाइबल का कानून है, बिब्लिकल फेथ है। आपकी लाइफ में सब्र पुख्तगी को पैदा करता है। अब मैंने सुलेमान का नाम लिया, जो बरकत पास्टर सुलेमान साहब पर है वो फाइम पर नहीं है। ये मैं उस्ताद होते हुए आपको ये बात कर रहा हूं, इससे दूसरे शागिर्दों के दिल में चाहे ठेस लगे। लेकिन एक बात की मैं यहां से
گواہی دوں گا کیونکہ آج کے کلام کے ساتھ اس بات کی مطابقت ہے. اس آدمی نے صبر کیا پچھلے 7 سال سے میرے ساتھ, اور وہ خداوند میں سیکھتا ہی رہا. 7 سال بعد خداوند نے ان کی لائف میں یہ معجزہ کیا اور چند ماہ پہلے ان کو برکت دی. سیم برکت جو مجھ پر تھی وہی برکت اب ان میں ٹرانسفر ہوئی. کیسے؟ صبر کیا ہے 7 سال, اور میرے ساتھ چلنے والے لوگوں کا ذہن اور گمان 6 ماہ میں بدل جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو کام یہ کر رہے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں. یہ فیکٹ ہے, ایسے کبھی نہیں ہوتا. آپ کو خداوند میں پختگی میں کھڑے رہنا ہے, اور جب تک روح القدس آپ کو ابارے نہ, آپ کو لے ہینڈ پریئر نہیں کرنی. اس بات کو غور سے سننا جتنے ڈسائپل ہیں, کیونکہ جب آپ میں انٹرنل کولنگ کام کرتی ہے تو ایکسٹرنل کولنگ آپ کے لیے آپ کے ساتھ جو رہنمائی ان کو ضرور دی جاتی ہے. اور ان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کولنگ ہمیں ملی. جب انہیں انٹرنل کولنگ ملی ان کے گھر میں, اب ایکسٹرنل کولنگ ملی مجھے میرے گھر میں, اور یہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں, اور میں ان سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں, ان سے پہلے میں کہتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو بلیس کر دی ہے. اب یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس لاکھوں نہیں ہے, جس کے پاس کروڑوں نہیں ہے, لیکن یہ جس بدر و گرفت آدمی پر ہاتھ رکھے گا, میرا ایمان ہے کہ یسوع کے نام میں وہ شفا ضرور پائے گا. ہاللیلویا. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس میں صبر ہے, اس میں پختگی ہے. اور فہیم میرا کتنے دن کا شاگرد ہے؟ 5 دن کا. نہ وہ مجھ سے کلام سیکھا, وہ صرف پریئر کروائی اور بس خادم اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگایا اور نکلا. پیسہ حاصل کیا, دبدبا روب حاصل کیا, بڑی گاڑی پر آ گیا. جس بندے کے پاس اپنی بائک نہ تھی اب وہ گرینڈ کیبن پر گھومتا ہے. کیسے گھوم رہا ہے؟ فضل اس پر بھی ہوا لیکن پختگی قائم نہ رہی. خدا دیتا ہے, آسمان کھول کر دیتا ہے. اسے ملا, اسے پختگی میں رہنا چاہیے تھا اور صبر کرتا, اپنی سب چیزوں میں خدا کو قریب جانتا. تو میرا ایمان ہے کہ جس پر وہ ہاتھ رکھتا اس کے بچے بیمار نہ ہوتے بلکہ وہ آدمی شفا پاتا. اب اس کی فرسٹ پریورٹی پیسہ ہے. خدا کو فرسٹ پریورٹی دے, ابلیس کی جرت نہیں ہے. زبور 34 میں لکھا ہوا کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں. آپ کے چوگرد اس کے فرشتے خیمہ زن ہو جائیں گے اگر آپ میں پختگی ہوگی, آپ میں صبر ہوگا. اگر آپ صابر ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا اپنے کلام کے وسط مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے.